تمہارے میرے آقا والی کائنات نے فرمایا ایک انسان بنی اسرائیل میں پرہیزگار تو تھا، عبادت گزار تو تھا، مگر ایک واقعہ اس کے ساتھ ایسا پیش آیا جس نے دل کو تڑپا دیا، جو نصیحت کے لیے ہے، عبرت آمیز واقعہ۔ حضور نے بیان فرمایا، راستے سے گزر رہا تھا، کسی عورت کی اس پر نظر پڑ گئی، کسی خاتون کی بہت حسین تھی وہ عورت، اس کی اس پر نظر پڑ گئی، دل آ گیا۔ آج کل جو ہمارے یہاں یہ عشق بازیاں ہو رہی ہیں نا، ذرا سوچ سمجھ کر اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ ادھر میرے حضور فرماتے بنی اسرائیل کا وہ نوجوان گزرا، عورت نے دیکھا، پسند آ گیا، دل کو بھا گیا۔ ایک دن اس نے بلایا اور بلانے کے بعد میں کہنے لگی ایک کام ہے، تم سے کچھ معلوم کرنا ہے، کچھ بات کرنی ہے، آ جاؤ۔ یہ سیدھا سادہ اسے پتہ نہیں تھا، یہ اندر آ گیا، یہ مزید اندر گھر میں لے گئی۔ اندر جب گئے تو جا کر دیکھا ایک وہاں پر شراب کا جام رکھا ہے، شراب موجود ہے، اور ایک شراب کے نشے میں ایک وہاں پر دوسرا شخص ہے، شراب کے نشے میں مدہوش ہے، مست بدمست پڑا ہے۔ اس نے سارا ماحول دیکھا اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا میں نے سمجھا تھا۔ عورت سے پوچھنے لگا یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اس دوشیزہ سے اس نے معلوم کیا کیا چکر ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بتاؤ ذرا تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگی ہاں میں نے تجھے کوئی اور بات کرنے نہیں بلایا، بہانے سے بلایا ہے، مقصد میرا یہ ہے تو مجھے اچھا لگا، تو مجھے بھا گیا، دل کو پسند آ گیا، میں چاہتی ہوں تو میرے ساتھ میں زنا کرے، شہوت پر غالب آ گئی ہے، تو میرے ساتھ منہ کالا کر۔ اس نے کہا نہیں یہ ہرگز نہیں کر سکتا میں، یہ گناہ ہے، میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ اس نے کہا تجھے 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرنا پڑے گا، اگر تو نے نہیں کیا میں چیخوں گی، چلاؤں گی، لوگوں کو بلاؤں گی، کہوں گی تجھ پر بہتان لگا دوں گا۔ اب یہ بڑا پریشان، کیا کروں، کیسے بچوں، کیسے اپنی جان بچاؤں؟ وہ کہنے لگی 3 کاموں میں سے ایک کام تجھے کرنا، یا تو میرے ساتھ میں منہ کالا کر لے، زنا کر لے، یا دوسرا کام یہ کر کے اس انسان کو جو یہاں بیٹھا ہے اس کو قتل کر دے، یا تیسرا کام یہ کر کے یہ شراب کا جو جام رکھا ہے شراب پی لے۔ 3 کاموں میں سے ایک کام تجھے کرنا پڑے گا، ورنہ میں شور کروں گی، میں چیخوں گی، لوگوں کو بلاؤں گی، تجھ پر الزام لگاؤں گی، بہتان لگاؤں گی، کہوں گی تو میرے ساتھ میں زبردستی کر رہا ہے۔ اب یہ پریشان ہوا، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے دماغ میں یہ آیا کہ زنا کروں گا بہت بڑا جرم ہے، اس کو قتل کروں گا بہت بڑا جرم ہے۔ اس نے سوچا شراب پیے لیتا ہوں، جان بچائے لیتا ہوں، اور پھر جب نکل جاؤں گا یہاں سے توبہ کر لوں گا اللہ سے، بچ کر نکل جاؤں گا۔ مگر یہ جانتا نہیں کہ شراب کتنی بڑی ام الخبائث میرے حضور نے فرمایا۔ تاجدار مدینہ والی کائنات نے فرمایا، اس نوجوان نے سوچا چلو شراب پی لیتا ہوں، اس نے شراب کا جام اٹھایا، منہ سے لگایا، شراب پی گیا۔ جب شراب کا نشہ ہوا، شراب نے اس کے سارے ہوش و حواس زائل کر دیے، شراب کے نشے میں سب کچھ بھول گیا۔ اب شراب کے نشے میں اس عورت نے جیسے جیسے کہا اس نے ویسے ویسے کیا، شراب کے نشے میں اس شخص کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ شراب کے نشے میں تھا، اچھے برے کا فرق ختم ہو گیا، تمیز ختم ہو گئی۔ شراب ام الخبائث سے تمام برائیاں، تمام خرابیاں ان کی جڑ ہے شراب۔
ایک شراب پی تھی کہ قتل پہ بھی آمادہ ہو گیا، قتل بھی کر دیا۔ اس نے کہا میرے ساتھ زنا کر لے، اس پر بھی راضی ہو گیا۔ شراب کے نشے میں اس نے وہ بھی کر لیا، شراب کے نشے میں اس نے اس عورت کے ساتھ میں زنا بھی کر لیا۔ میرے حضور نے فرمایا لوگو شراب اتنی خطرناک چیز ہے کہ شراب انسان سے ہر جرم کروا دیتی ہے۔ شراب پینے والا شراب پی کر جھوٹ بھی بولتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، سارے برے کام کرتا ہے۔ ایک شراب ہے جو ہزاروں خرابیوں، ہزاروں برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اتنی خطرناک چیز۔ ہمارے معاشرے میں لوگ شرابیوں کو بڑی عزت دے رہے ہیں، پاس بٹھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شرابی کے پاس اس لیے آپ گئے کہ اس کو آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، گناہ سے رکنے کی بات اس سے کہہ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے اس برے عمل پر ملامت نہیں کرتے، اسے نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، اور یوں ہی اس کے اس کام پر اس سے راضی ہیں اور آپ اسے عزت دے رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں روزہ افطار کرانے والے نیتا، پارٹیاں دینے والے نیتا ذرا ہوش کے ناخون لیں۔ یہ جو انہوں نے شرابیوں کبابیوں کو دعوتیں دے دے کر ان کے حوصلے بڑھا رکھے ہیں، حساب دینا پڑے گا اللہ کے حضور۔ ماہ رمضان المبارک میں جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو افطار کرانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا اللہ روزہ دار کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ مگر اس میں سیاست کو شامل کیا گیا۔ کس طرح سے کیا گیا؟ اب لوگ افطار پارٹی دینے لگے، اور افطار پارٹی کون دیتے؟ اکثر نیتا لوگ دیتے ہیں۔ یہ افطار پارٹی دینے والے، افطار کرانے والے، بڑی بڑی دعوتیں دینے والے، جب الیکشن کا وقت آتا ہے تب یہ افطار کی پارٹیاں کراتے ہیں، اور الیکشن نہ ہو تو پھر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 4 سال 4 رمضان نکل جاتے ہیں، انہیں کبھی یاد نہیں آتا کہ کسی غریب کے یہاں ایک تھیلا 10 کلو آٹے کا پہنچا دوں یا 10 کلو چاول کا پہنچا دوں، کبھی خیال نہیں آتا۔ لیکن جب الیکشن آیا تو ان کی سیاست، اب یہ سب کو دعوت دیں گے، بہت بڑی پارٹی رکھی جائے گی، کس لیے؟ کہ ووٹ مل جائے۔ اے ووٹوں کے طلبگار، تو لوگوں کو افطار پارٹی دے کر ووٹ چاہتا ہے، کاش تو نے یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہوتے تو پروردگار بھی راضی ہوتا اور اللہ تعالی تجھے ووٹ بھی دلاتا، تو کامیاب بھی ہو جاتا۔ مگر نہیں، سیاست۔ افطار پارٹی کرانے والوں خلوص ہونا چاہیے نیت کے اندر۔ اگر خلوص نہیں ہے تو چاہے جتنی افطار پارٹیاں دے دو کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر ذاتی مفادات کے لیے، صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اور پھر بلا کس کو رہے افطار میں؟ جن کا روزہ نہیں ہوتا وہ آ رہے روزہ افطار کرنے، اور جو غریب روزے دار ہیں نا وہ تو بیچارے کہیں دور قطار میں ہوتے ہیں، کہیں پیچھے کی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس تک تو چیز ہی نہیں پہنچتی سلیقے سے۔ جو روزے دار نہیں ہوں گے پہلی صف میں ہوں گے، اول نشست میں ہوں گے، تمام اعلیٰ قسم کی غذائیں ان کے دسترخوان پر ان کے سامنے رکھی جائیں گی۔ جو روزہ نہیں رکھتے، افطار کرانا تھا تو روزے دار غریبوں کو کراتا، تو نے کیا کیا؟ امیروں کو جمع کیا، ان کو افطار کرا رہا ہے جو روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں۔ کس لیے؟ ارے ان کے ساتھ 50 ووٹ ہیں مجھے مل جائیں گے، ان کے ساتھ 100 ووٹ ہیں مجھے مل جائیں گے۔ اب ان کا روزہ ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو صرف افطار پارٹی دینی ہے، اپنے ووٹ چاہیے، کام ختم۔ یاد رکھنا اے میرے عزیزو، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو، خلوص نیت کے اندر ہو۔ آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، میرے مصطفیٰ کا اعلان ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔
اگر نیت صحیح ہے تو جزا اللہ عطا فرمائے گا، نیت میں اگر کھوٹ ہے لاکھ افطار پارٹیاں دے دے، اگر رب تجھ پہ کرم کر دے بات الگ ہے، ورنہ تو ظاہری طور پر شریعت جو سمجھاتی ہے اور اس کی تعلیمات کے مطابق تو لگتا نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ملے گا۔ غریب بھوکا پڑا ہے، تیرے محلے کے اندر غریب کے بچے بلک رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں مل رہا، اور تو امیروں کو جو روزے نہیں رکھتے ان کو، بے عمل لوگوں کو، رمضان میں بھی جو گناہوں پہ گناہ کیا کرتے ہیں، دلالیوں پہ دلالیاں کیا کرتے ہیں، غریبوں کا خون چوستے، تو ان کو بلا کر عزتیں دے رہے ہو، ان کو بلا کر پروٹوکول دے رہے ہو۔ ہم نے دیکھا افطار پارٹیوں، میں نے خود بچش میں خود میں نے دیکھا سود کا بیاس کا کام کرنے والے لوگوں کو، کیونکہ ظاہری طور پہ وہ مالدار ہیں، ان کو بڑی عزت سے بلا کر لوگ افطار پارٹی میں بٹھا رہے ہیں۔ شرابیوں کو بلا کر بڑی عزت سے بٹھا کر ان کو روزہ افطار کرا، ارے وہ روزہ افطار کے قریب نہیں، رمضان میں بھی وہ شراب پی رہا ہے تو اس کو اتنی عزت دے رہا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کر کے اور ضدی بن جائے، ذاتی مفاد کے لیے اپنے رب کی رضا کو بھول گئے، حضور کی تعلیمات کو بھول گئے، غریب منتظر ہے کہ کوئی آئے اور مدد کرے، اور غریبوں کا تمہیں خیال نہیں، شرابیوں کو، کبابیوں کو، جواریوں کو بلا رہے ہو۔ نیت میں خلوص۔ میرے آقا کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر لوگوں کو افطار کراتے تھے، گھر پہ بلاتے تھے، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگوں کو گھر پہ بلا کر افطار کرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیوی ذرا ناراض ہوئی، کہنے لگی روز روز کسی نہ کسی کو بلا لیتے ہو، یہ بھی تو سوچا کرو مجھے بنا کے دینا ہوتا ہے کھانا، ساری تیاریاں مجھے کرنی ہوتی ہیں، آپ تو لے آتے ہو، میں تیاریاں کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہاں بات تمہاری درست ہے، یقیناً تمہارے لیے تم پر کوئی یہ فرض تو ہے نہیں کہ بلاؤں میں اور انتظام تم کرو، اس میں سلوک ہے تم کر رہی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا اخلاق اور ان کا کردار اور ان کا نیت میں ان کی جو خلوص تھا، اس کی بنیاد پر بیوی نے جب یہ دیکھے نا سارے معاملات تو کہنے لگی حضرت کوئی بات نہیں ہے، چھوڑیے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، آپ کا خلوص ہے، تو میں بھی اللہ کی رضا کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ جو ابھی تھوڑا سا خفا ہو رہی تھی وہ پھر کہنے لگی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ مہمان کو لے کر آتے ہو، میں اگر اس کے افطار کا انتظام کروں گی، کچھ کھانے کی چیزیں بناؤں گی، مہمان کھائے گا تو پروردگار راضی ہوگا، افطار کرانے پر اللہ اجر عطا فرمائے گا، آپ کو بھی ملے گا مجھے بھی ملے گا۔ کہنے لگی پریشان نہ ہو، 10 منٹ کا وقت دیں، 15 منٹ کا وقت دیں، ابھی تیار کرتی ہوں۔ یہ صحابہ کا عمل تھا۔ ایک ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہے، جواری شرابی بیٹھے ہیں دسترخوان پر، اللہ کی رضا کا کسی کو خیال نہیں، شرابیوں کے ساتھ ایسی دوستیاں، ایسے میل جول ہیں آج، انہیں عزتیں دے رہے ہیں لوگ۔ میرے حضور نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں یہاں سے۔ تاجدار مدینہ نے بنی اسرائیل کے ایک جوان کا قصہ سنایا صحابہ کو، اور یاد رکھنا وہاں ہیلے نہیں چلتے، وہاں رشوتیں نہیں چلتی۔ رب کو راضی کرنا ہے تو رب کی رضا کے لیے کام کرو۔ پروردگار عالم تمہارا میرا خدا کریم ہے، مگر یہ بھی یاد رہے کہ وہ قہار و جبار بھی ہے۔
जहन्नम भी उसी खुदा ने बनाई है, जहन्नम में भी लोग जाएंगे। जहन्नम से खुद को बचा। हुजूर की तालीमात पर अमल करें। हुजूर की तालीमात ही है जो दुनिया में हमारे लिए जरिए नजात है, आखिरत में भी हमारे लिए जरिए नजात है। हुजूर की तालीमात से ही जिंदगी संवरती है। हुजूर की मोहब्बत तमाम खराबियों को दूर करेगी। हुजूर की मोहब्बत, फकत एक हुजूर की मोहब्बत तमाम खराबियों से आपको बचा देगी, तमाम बुराइयों से बचा देगी। न पहुँचेगा तैबा बुलाने से पहले। मुझे चंद अशार याद आ रहे हैं, सोचता हूँ कि आपको सुना दिए जाए। न पहुँचेगा तैबा बुलाने से पहले, न पहुँचेगा तैबा बुलाने से पहले, न पहुँचेगा तैबा बुलाने से पहले, मना जाने जाने से पहले, मना जाने रहमत को जाने से पहले, न पहुँचेगा तैबा बुलाने से पहले। पहले हुजूर को मनाना पड़ेगा, हुजूर से मोहब्बत करनी पड़ेगी, तमाम खराबियां दूर होंगी, तमाम बुराइयां निकलेंगी दिल से। हुजूर की मोहब्बत तो आए दिल में, पहले हुजूर को तो मना लो। अल्लाह ने तो कुरान मजीद में फरमाया ना, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ने हुक्म दिया है, अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लिए मेरे महबूब की दरबार में चले जाओ। मेरे महबूब की बारगाह है जहाँ गुनाहों की मुआफी मिल जाएगी। न पहुँचेगा तैबा बुलाने से पहले, मना जाने रहमत को जाने से पहले, गदा भी तो बन उनकी चौखट का नादा। पहले हुजूर की चौखट का गदा भी तो बन, उनके दर पे जा भी तो सही, हुजूर का इश्क भी तो दिल में बसा। गदा भी तो बन उनकी चौखट का नादा, परख खुद को दामन बढ़ाने से पहले, परख खुद को दामन बढ़ाने से पहले, परख खुद को दामन बढ़ाने से पहले, न पहुँचेगा तैबा बुलाने से पहले। पहले हुजूर को मना, फिर अल्लाह की रहमतों पे भरोसे कर, भरोसा कर रब की रहमत पर। देख अल्लाह की रहमतें, उनकी वुसातें तुझे रब की रहमतें आगोश में लेने को तैयार है। मायूस नहीं होना। ये तौहीने रहमत नहीं है तो क्या है, 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 कि मायूस हो जाने से पहले, कि मायूस हो जाने से पहले, ये तौहीन रहमत नहीं है तो क्या है, कि मायूस हो जाने से पहले, मना जाने रहमत को जाने से पहले। और
ایک بات اور سنو، زمانہ بہت شاطر ہے. کسی نے کہا ہے نا یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے، میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے. زمانہ بڑا شاطر ہے. زمانے کے آگے تماشا بنے گا. زمانے کے آگے کبھی آنسو نہ بہانا، زمانے کو اپنا درد دل کبھی نہ سنانا. تماشا ہی بنتا ہے بس، لوگ رو رو کے پوچھتے ہیں، ہنس ہنس کے سناتے ہیں. زمانے کے آگے تماشا بنے گا، زمانے کے آگے تماشا بنے گا. یہ سوچا بھی آنسو بہانے سے پہلے، یہ سوچا بھی آنسو بہانے سے پہلے، یہ سوچا بھی آنسو بہانے سے پہلے. پرکھ خود کو دامن بڑھانے سے پہلے. الہی نہ نکلے میری جان تن سے. بڑا پیارا شعر. کب تک نہ نکلے، کس وقت تک نہ نکلے. الہی نہ نکلے میری جان تن سے. ایک عاشق فریاد کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہتا ہے یا الہی میری جان تن سے نہ نکلے. کب تک نہ نکلے؟ الہی نہ نکلے میری جان تن سے، الہی نہ نکلے میری جان تن سے. انہیں قصہ غم سنانے سے پہلے، انہیں قصہ غم سنانے سے پہلے، انہیں قصہ غم سنانے سے پہلے. نہ پہنچے گا طیبہ بلانے سے پہلے. اللہ کی بارگاہ میں عاشق کہتا ہے مالک پہلے میں قصہ غم آقا کو سنا دوں، وہاں سے پہلے مجھے معافی مل جائے مولا، پھر میری جان جسم سے نکل جائے، اس سے پہلے میرے تن سے یہ جان نہ نکلے. الہی نہ نکلے میری جان تن سے، انہیں قصہ غم سنانے سے پہلے، انہیں قصہ غم سنانے سے پہلے. میری آرزو مجھ کو رسوا کرے گی، میری آرزو مجھ کو رسوا کرے گی، میری آرزو مجھ کو رسوا کرے گی. خبر ہی نہ تھی دل لگانے سے پہلے، خبر ہی نہ تھی دل لگانے سے پہلے، خبر ہی نہ تھی دل لگانے سے پہلے. اور تصدق تعجب ہے بجلی کا گرنا. شاعر ہے تصدق صاحب اور رہنے والے ہمارے علاقے کے ہیں. ہمارے علاقے میں جنیٹا شریف ایک جگہ ہے، الحمدللہ بڑا آستانہ ہے وہاں پر. وہاں سے ایک شاعر ہیں تصدق صاحب، انہوں نے مقطع میں بڑی پیاری بات کہی. ملاحظہ کریں، نہ پہنچے گا طیبہ بلانے سے پہلے، منا جانے رحمت کو جانے سے پہلے. تصدق تعجب ہے بجلی کا گرنا، تصدق تعجب ہے بجلی کا گرنا،
تصدق تعجب ہے بجلی کا گرنا، چمن میں نشے من بنانے سے پہلے، چمن میں نشے من بنانے سے پہلے، منا جانے رحمت کو جانے سے پہلے، منا جانے رحمت کو جانے سے پہلے، زمانے کے آگے تماشا بنے گا، زمانے کے آگے تماشا بنے گا، یہ سوچا بھی آنسو بہانے سے پہلے، یہ سوچا بھی آنسو بہانے سے پہلے، نہ پہنچے گا طیبہ بلانے سے پہلے، منا جانے رحمت کو جانے سے پہلے۔ سورہ فاتحہ پہلا پارا پہلی سورت جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ۔ اس کے اندر 16 رکوع ہیں۔ میرے عزیزو، سورۃ الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل ایک مکی سورت ہے، اور مفسرین کرام نے اس کے بہت سے نام شمار کرائے ہیں۔ حضرت علامہ محمود احمد آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر سورہ فاتحہ کے 22 نام شمار کرائے ہیں۔ کسی چیز کے زیادہ نام اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام بھی اس مبارک سورت کی عظمتوں پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کا مشہور نام سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے معنی ہیں کھولنے والی۔ تو میرے عزیزو، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے سورہ فاتحہ کا، جس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کی اساس اور بنیاد ہے یہ۔ قرآن کریم میں بیان کیے جانے والے مضامین و مقاصد کا خلاصہ اس چھوٹی سی سورت میں ذکر کر کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس سورت کے مضامین کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں اس کی تلاوت کا حکم دیا، تاکہ شب و روز میں کم از کم 5 مرتبہ پورے قرآن کا خلاصہ ہر مسلمان کے ذہن میں تازہ ہوتا رہے۔ اس سورت کا ایک نام شفا ہے۔ یہ سورہ روحانی و جسمانی امراض کے لیے پیغام شفا ہے۔ اس سے بڑھ کر دم کرنے سے، اسے پڑھ کر دم کرنے سے موت کے علاوہ ہر جسمانی مرض میں صحت حاصل ہوتی ہے۔ بیماری کوئی بھی ہو، موت کے علاوہ جو بھی بیماری ہو، اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو فائدہ پہنچتا ہے، شفا ہوتی ہے، صحت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے تعلق سے ہمارے علماء، ہمارے اکابر، ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی پر دم کریں اس کے اثر کے لیے 40 روز 41 مرتبہ فجر کی سنتوں اور جماعت کے درمیان تسلسل کے ساتھ سورہ فاتحہ بسم اللہ سے ملا کر پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے مضامین پر عمل کرنے سے روحانی بیماریاں جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تمام کمالات اور خوبیوں کے اعتراف کے لیے حمد کا عنوان اختیار کیا گیا، اور تمام کائنات کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے لیے رب العالمین کی صفت کا بیان، کائنات کا وجود و عدم، کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اس پر دلالت، اور قیامت کے دن انسان
انسانی عمل کی جزا و سزا کا حتمی فیصلہ کرنے والا مالک و مختار وہی ہے۔ ہر قسم کی وفاداریوں کا مرکز اور مالی و جسمانی عبادات کا مستحق وہی پروردگار ہے۔ ہر مشکل مرحلے میں اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی منشاء و مرضی کے مطابق سر انجام دینے کا سلیقہ ہدایت کہلاتا ہے۔ اس لیے بندہ صراط مستقیم کی ہدایت انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین جو اپنے خالق سے وفاداریوں کی بنا پر انعامات کے مستحق قرار پا چکے ہیں، ان کے راست کی ہدایت اپنے مالک سے طلب کرتا ہے اور قرآنی نظام کے باغی یہود و نصارہ اور ان کے اتحادیوں کے راستے سے بچنے کی درخواست پیش کرتا ہے، اور آخر میں بندہ آمین کہہ کر اس عاجزانہ درخواست کی قبولیت کے لیے نیاز مندانہ معروضہ پیش کیا کرتا ہے۔ اب سنیں حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، جب امام نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ختم کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ یہ حضور کی حدیث ہے اور بخاری کے اندر موجود ہے، کیونکہ جس کی آمین، اور حضور نے یہاں بھی یہ بھی فرمایا کہ تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ والی کائنات کے غلاموں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت و بزرگی کا اعتراف کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پروردگار عالم فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے آخر تک جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اپنے بندے کو اسے عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اور بندے مانگتا ہے پروردگار وہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، بڑی فضیلتیں ہیں، مگر چونکہ ہمیں مختصر بات بیان کرنی ہے اختصار کے ساتھ اور آسان خلاصہ ہم کوشش کریں گے پیش کریں۔ ہم نے یہ تمام کتب تفاسیر سے مضامین جمع کی ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اب آئیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ، یہ مدنی سورت ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ 286 اس کے اندر آیتیں ہیں، 40 رکوع اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات نے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں سے شروع کر کے آخر تک میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ فاتحہ سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے، آقا فرماتے شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بڑے معاملات ہیں، بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، مصیبتوں کا ہم شکار ہیں، مگر ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے اپنے گھروں میں۔ ہمارے گھروں میں رات دن گانے بجتے ہیں، رات دن فلمیں دیکھی جاتی ہیں، رات دن موبائل چلتے ہیں۔ پہلے کم از کم احترام رمضان میں لوگ اپنے ٹی وی بند کر کے رکھ دیا کرتے تھے، کپڑے لپاٹ کر ان پر، لیکن اب تو ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اور ہر ہاتھ میں موبائل روز و شب اس کے اندر گانے، ویڈیو، فلمیں سب دیکھا جا رہا ہے۔
قرآن مجید گھروں میں پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پروردگار عالم نے قرآن کی عظمتوں کو قرآن میں بیان فرمایا۔ پروردگار فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ اللہ نے فرمایا جو کتاب نازل کی گئی ہے اس میں ہر شے کے اندر بیان ہے۔ تو عزیزان گرامی القدر چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اپنے گھروں میں۔ فرمایا میرے آقا نے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم نے فرمایا میت کو دفن کر کے قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کی اول آیتیں یعنی الف لام میم سے ہم المفلحون تک اور پاؤں کی طرف آخری آیتیں پڑھا کرو۔ اب یہ بقرہ جو اس کا نام ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بقرہ دراصل گائے کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جرم و سزا اور سراغ رسانی کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا تھا جس میں مجرم کی نشاندہی معجزانہ طریقے پر کی گئی تھی۔ اس معجزانہ واقعے کی طرف اشارہ کر کے اشارے کے طور پر پوری سورہ بقرہ کو اس سورت کو بقرہ کے نام سے موسوم کر دیا گیا اور اس سورت میں دوسرے مضامین کے علاوہ زیادہ تر روح سخن بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی طویل ترین سورت ہے۔ اس کے اندر مومنین کے اوصاف اور کفار کے اعتقادات یہ بھی بیان کیے گئے۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الف لام میم، پہلی آیت الف لام میم۔ کیا ہے؟ حروف مقطعات سے سورہ بقرہ کی ابتدا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ قرآنی علوم و معارف سے استفادہ کے لیے اپنی جہالت اور کم علمی کا اعتراف اور اپنی کم علمی کا اعتراف بندہ کرے، یہ پہلا زینہ ہے۔ حضور پر قرآن تو نازل ہو رہا ہے لیکن کون آ رہے ہیں قرآن کی آیتیں؟ بلبل سدرہ لے کے آ رہے ہیں، جبرائیل امین لے کے آ رہے ہیں۔ اور یاد رہے بلبل سدرہ طائر سدرہ حضرت جناب جبرائیل امین سید الملائکہ معلم نہیں ہیں، مبلغ ہیں، یہ یاد رہے۔ حضور کو قرآن لا کر سناتے ہیں، پیش کرتے ہیں، ایک قاصد ہے، قاصد اللہ کا پیغام ہے حضور کی بارگاہ میں لے آئے، اللہ کا پیغام ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ لیکن جب حروف مقطعات پر بات آئی تو بلبل سدرہ کو بھی اس کے مفہوم اور معنی معلوم نہیں۔ پڑھا الف لام میم، حضور نے فرمایا پڑھو آگے، میں سمجھ گیا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 20 آیتوں میں انسانوں کی 3 قسموں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک مومنین کا ذکر ہے جو اپنی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں لانے کے لیے اپنے مالی و جسمانی اعمال کو قرآنی نظام کے تابع لانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ اللہ، فرشتوں، وحی، جنت، دوزخ پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان بالغیب ہے، چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھنا، ایمان بالغیب۔ اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں ہے، ایمان ہے۔ کیوں ہے؟ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا اللہ کو مگر حضور نے بتایا، حضور نے دیکھا بتایا تو ہم نے مان لیا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، مانتے ہیں کیونکہ حضور نے بتایا ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، مانتے ہیں، حضور نے بتایا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ دوزخ دیکھا نہیں ہے، مانتے ہیں کیونکہ حضور نے بیان فرمایا، تو یہ ایمان بالغیب ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پروردگار نے ہم پر فرض کی ہے نماز،
اور اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن پاک اس سے پہلے جنتی الہامی کتابیں قرآن مجید سے پہلے نازل کی گئیں، ان پر ایمان ہم لاتے ہیں۔ توریت، زبور، انجیل جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، مگر موجودہ دور میں ان کتابوں کو بدل دیا گیا، ان میں ترمیم کر دی گئی، لیکن چونکہ کلام خدا ہے اور جب رب نے نازل کیا تو وہ کلام خدا جنتی الہامی کتابیں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اب جو موجودہ صورت ہے جس کو بدل دیا گیا، تحریف کر دی گئی، ترمیم کر دی گئی، اس کو ہم نہیں مانتے، یہ اب لائق اعتبار نہیں۔ البتہ خدا کا کلام جو نازل ہوا جوں کا توں وہی کلام، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر، ایمان رکھتے ہیں ایمان والے مومن آخرت کے دن پر۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر قیامت قائم ہوگی، پھر دوبارہ اللہ اٹھائے گا، قبروں سے اٹھیں گے، پھر اللہ کے حضور پیش ہوں گے، میزان پر اعمال تولے جائیں گے، پروردگار حساب و کتاب لے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اچھے برے جو بھی اعمال ہیں سب وہاں پر سامنے ہوں گے، اور ان پر ان کا جو ہے وزن کیا جا رہا ہوگا، اعمال کی بنیاد پر سزا اور جزا کے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ ہمارا ایمان ہے۔ تو جو لوگ ان تمام چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کا ہی مقدر ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 6 اور 7 میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو کافر ہیں، وہ اپنی زندگی کی اصلاح اور اس میں قرآنی نظام کے مطابق تبدیلی کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے یکساں ہیں ان کے لیے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کی طبیعتوں میں کفر ہے، انہوں نے کفر اختیار کر لیا، قرآنی نظام کو اپنی زندگی میں وہ شامل نہیں کرنا چاہتے، اس سے اپنی زندگیاں نہیں بدلنا چاہتے، تو فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر 6 اور 7 نمبر ان 2 آیات کے اندر ان کافروں کا ذکر کیا گیا۔ اس موقع پر بعض لوگ بلا وجہ جبر و قدر کی بحث چھیڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ایمان کیوں کر لا سکتے ہیں، اور جب خود خدا نے ان کو ایمان لانے سے باز رکھا تو انہیں سزا کیوں دی جائے؟ یہ اعتراض ہے۔ کہا کہ ان پر ملامت کیوں کی جائے؟ مگر میرے عزیزوں کاش ایسا کہنے والے لوگ پہلے جبر کی حقیقت پر ہی غور کر لیتے۔ جبر کیا ہے؟ انسان کی بے بسی کی وہ حالت جس میں وہ کسی ایک بات کے کرنے پر مجبور ہو اور اسے چھوڑ کر دوسری چیز اختیار کرنے پر قادر نہ ہو۔ اگر حضور علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو واضح دلائل اور روشن معجزات سے حق کو نکھار کر نہ رکھ دیتے، اور قرآن کی دل دہلانے والی آیتیں اگر حضور نہ سناتے، ہدایت اور گمراہی کی راہوں کو الگ الگ نہ فرما دیتے، اور کوئی انسان ورثے میں ملے ہوئے کفر و شرک میں سرگردہ رہتا تو پھر کوئی بات بھی تھی۔ لیکن اب جبکہ کتاب الہی کی روشنی نے حق و باطل سے ممتاز کر دیا اور نبی کی تبلیغ نے بندوں کو بدل کے رکھ دیا، حق آ گیا، زہق الحق قل جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا باطل بھاگا۔ حضور نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اپنے معجزات اور دلائل سے غلط فہمی کا شائبہ تک باقی نہیں چھوڑا، اس کے
بعد بھی جو باطل کو چھوڑ کر ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو اور گمراہ رہے اور اس کو نہ چھوڑے گمراہی کو اور باطل ہی رہے، باطل سے چمٹے رہنے پر مجبور نہ تھا، بلکہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس نے حق کو قبول نہیں کیا اور باطل سے منہ نہیں موڑا، ایسے لوگوں کے لیے مزید انہیں سمجھانا، ان کو سمجھانا واقعی بے سود ہے، کیونکہ یہ معاملہ یہ ہے کہ سمجھایا تو اسے جائے جو سمجھتا ہو اور جو سمجھتا نہ ہو۔ ایک بات یہ ہے کہ بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کیا سمجھائیں اسے؟ جس کے اندر سمجھ ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کا مادہ دیا ہے، پھر وہ نہ سمجھے اور اسے سمجھایا جا رہا ہے بار بار، پھر بھی وہ سب کچھ جان کر سمجھ کر پھر کفر پر بزد رہے اور اڑا رہے، تو اس کا کفر لا علاج مرض بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس مخصوص گروہ کی نفسیاتی حالت کا تجزیہ کیا ہے، جو محض تعصب اور ہٹ دھرمی کے باعث دانستہ کفر کی راہ پر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فرما دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا، مہر لگا دی اللہ۔ حق آیا مگر جان بوجھ کر بھی اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اسے اپنایا نہیں۔ حضور کے معجزات سامنے تھے، حضور کی تعلیم تھی، اسلام کا پیغام ان کے سامنے تھا، اسلام کی حقانیت ان کے سامنے تھی، مگر انہوں نے پھر بھی اسلام کو قبول نہیں کیا اور ہٹ دھرمی انہوں نے دکھائی، تو پھر اب ان کا کوئی علاج نہیں، بلکہ یہ کافر و مشرک لا علاج ہے۔ عزیزان گرامی القدر، آگے بڑھیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک 13 آیتیں منافقین کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ بھی بڑی خطرناک قسم کی ایک جماعت ہے اور ان کے اندر جو بیماری ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 13 آیتوں کے اندر منافقین کا ذکر کیا اور ان کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی۔ یہ تیسری قسم ان خطرناک لوگوں کی ہے جو دلی طور پر قرآنی نظام کے منکر ہیں، مگر ان کی زبانیں ان کے مفادات کے گرد گھومتی ہیں، یعنی وہ اپنے فائدے کے لیے ظاہری طور پر اسلام میں تو آ گئے، مسلمانوں کے گروہ میں تو آ گئے، اسلام کو تو انہوں نے ظاہری طور پر قبول کیا، لیکن دل سے انہوں نے قرآنی نظام کو قبول نہیں کیا، حق کو تسلیم نہیں کیا، دل سے وہ قرآنی نظام کے منکر رہے۔ قرآن کریم کو ماننے میں اگر کوئی مفاد ہے تو اسے تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگاتے، یعنی اگر قرآن کریم کی کوئی آیت ان کے مزاج کے مطابق ان کے فائدے والی ہے تو اس کو فوراً مان لیتے ہیں، اور اگر انہیں فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، اس میں چوٹ کوئی پہنچا رہی ہے تو اس کا انکار بھی فوراً کر دیتے ہیں، اس میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ یہ منافقین ہیں، ان کے دل و زبان میں مطابقت نہیں ہے، جو زبان سے کہیں گے وہ الگ ہوگا، جو دل میں ہوگا وہ الگ ہوگا، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ منافقت کے ذریعے انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مگر دلوں کے بھید جاننے والا پروردگار اسے دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ یاد رہے میرے عزیزو، یہ جتنے بھی منافقین ہیں یہ قرآنی نظام سے دور بھاگتے ہیں، قرآنی نظام کو بس اپنے فائدے کے لیے جہاں فائدہ دکھا اس کو ایکسپٹ کر لیں گے اور جہاں فائدہ نہیں فوراً دور بھاگتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت و روشن خیالی کے مقابلے میں تاریخ خیالی اور گمراہی کی تجارت کر رہے ہیں اور یہ بڑے خسارے کا کاروبار ہے۔ قرآن کریم نے 2 مثالوں کے ذریعے منافقت کی 2 قسموں کو واضح کیا۔ پہلی قسم کیا، کسی شخص نے ٹھٹرتی اندھیری رات میں سردی سے بچنے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی اور جیسے ہی چاروں طرف روشنی پھیلی تو وہ آگ ایک دم بجھ گئی اور وہ گھپ اندھیری میں کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہ رہا۔ اور دوسری قسم، رات کے وقت اندھیرے کے اندر کھلے میدان
میدان میں موسلادھار بارش میں کچھ لوگ پھنس کر رہ گئے، بجلی کی کڑک ان کے کانوں کو بہرا کیے دے رہی ہو اور چمک سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوں، اور اس ناگہانی آفت سے وہ موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہوں، بجلی کی چمک سے انہیں راستہ دکھائی دینے لگے، مگر جیسے ہی وہ چلنے کا ارادہ کریں تو اندھیرا چھا جائے اور انہیں کچھ بھی سجھائی نہ دے۔ یہ لوگ اندھے اور بہرے ہیں کیونکہ آیات خداوندی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ یہ دو مثالیں دی قرآن مجید میں۔ آگے بڑھیے، آیت نمبر 21 سے 29 کی طرف چلتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے پہلا ارشاد یہ فرمایا کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ نے عبادت کا حکم دیا اور فرمایا عبادت کرو تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ، وہ تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلوں کا بھی وہی خالق ہے، وہی زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنانے والا ہے، بارش برسانے والا وہی خدا ہے، پھر اس پانی کی بدولت زمین سے تمہاری غذا اگانے والا ہے، وہی اکیلا ہے، کسی کو اس کا شریک، اس کا مد مقابل نہ بناؤ، اور سنو کہ اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی صورت میں آخری ہدایت نامہ نازل فرما دیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں تو سارے مل کر اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کر لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کر دیا۔ اگر تمہیں لگتا ہو کہ یہ قرآن مجید انسانی کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں تمہیں کوئی بھی شبہ ہو، تمہارا خیال ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے، تو تم سارے کے سارے مل کر اس کے جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ فرمایا پروردگار نے اگر تم سے یہ نہ ہو سکے اور کبھی ہو بھی نہیں سکے گا تو انکار کرنے والے ہو کر جہنم کا ایندھن نہ بنو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنو، جو اس آخری ہدایت کو مانیں گے جنت ان کی منتظر ہوگی جہاں نہریں جاری ہوں گی، نئے سے نئے پھل کھائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ پاکیزہ بیویوں کے ساتھ رہیں گے۔ یاد رکھو قرآن کی تمام مثالیں حقیقت کی وضاحت کے لیے، مچھر کی ہو چاہے مکڑی کی ہو، ایمان والے ان کو اپنے رب کی طرف سے سمجھتے ہیں، مگر ہر دھرم منکر اعتراض کر کے گمراہی مول لے لیتے ہیں۔ یہی بد چلن لوگ رب کی فرما برداری کا عہد کر کے گمراہی مول لیتے ہیں، یہی بد چلن لوگ رب کی فرما برداری کا عہد کر کے پھر اسے توڑ ڈالتے ہیں، یہ قطع رحمی کرنے والے اور فسادی لوگ ہیں۔ اے لوگو اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تم اس نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں تھے، وہی تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، پھر دوبارہ ہمیشہ رہنے والی زندگی وہی پروردگار عطا فرمائے گا، اور وہ زندگی دے گا تو اس زندگی کو دے کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ کائنات میں جو کچھ ہے اسی نے پیدا کیا، آسمان بھی اسی نے بنائے ہیں، وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات کا مفہوم۔ اب آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک تخلیق حضرت آدم علیہ السلام اور خلافت حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ اسی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔
پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین میں ایک اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا زمین پر اسے پیدا کرے گا جو خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم صرف تیری حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور علم کی دولت سے بہراور کیا اور ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کو جمع کیا اور پوچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے اللہ کی پاکی بیان کی اور اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتلائے، تمام چیزوں کے نام بتلانے کا حکم دیا تو انہوں نے فوراً بتلا دیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ زمین و آسمان کی ساری پوشیدہ باتوں کو، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی ساری پوشیدہ باتوں کو میں جانتا ہوں، اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا۔ سارے فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت میں قیام اور کھانے پینے کی نعمتیں عطا کی، مگر آزمائش کے لیے خاص درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرما دیا۔ ابلیس نے ترغیب دے کر اور جھوٹی قسم کھا کر دونوں میاں بیوی کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ آپ لوگوں کے لیے یہ شجر ممنوع اس لیے قرار دیا گیا کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہ ملے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے شجر ممنوع کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ پروردگار عالم نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام بڑے نادم ہوئے اور انہوں نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ پہلے تو 300 سال تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، پھر آخرکار حضور کے وسیلے سے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر نسل آدم کو ہمیشہ کے لیے زمین میں رہنے اور آسمانی ہدایت پر چل کر کامیابی حاصل کرنے کی تلقین فرمائی اور بتایا گیا کہ جو ہماری طرف سے آنے والی ہدایت کو مانے گا وہ خوف اور غم سے آزاد رہے گا، اور جو انکار کرے گا اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب یہاں سے آگے 40 سے لے کر 46 46 تک یہ جو آیات ہیں، اس رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اس دور کی تمام قوموں پر فضیلت دی گئی۔ بنی اسرائیل دنیا کی ایک منتخب قوم تھی، انبیاء کی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دور کی سیاسی اور مذہبی قیادت سے نوازا ہوا تھا، مگر ان کی نااہلی اور اپنے منصب کے منافی حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس منصب کے اہل اور حقیقی وارث امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں اس سرزمین پر تیار ہو چکے ہیں۔ بنی اسرائیل پر یہ حقیقت واضح فرمائی گئی کہ آدم علیہ السلام کی خلافت کے خلاف جس قسم کا غم و غصہ اور حسد ابلیس کو تھا، اس نوعیت کا غم و غصہ اور حسد اللہ اور اس کے آخری رسول اور قرآن مجید کے خلاف تم کو ہے، مگر جس طرح شیطان کی خواہش کے
کے خلاف آدم علیہ السلام کی خلافت قائم ہو کر رہی اور اللہ نے ان کی خلافت کو قائم کیا اور انہیں اللہ نے برتری عطا فرمائی. اسی طرح تمہاری دشمنی اور حسد کے باوجود نبی اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے ڈنکے بجیں گے اور حضور کی رسالت، حضور کی تبلیغ، حضور کی تعلیم دنیا میں عام ہو جائے گی. اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کا لقب تھا. یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب بھی پکارا ہے تو اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اس طرح سے اللہ نے پکارا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل ہماری نعمتوں کو یاد کرو. قرآن مجید میں پروردگار نے اعلان فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ نے فرمایا کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو، ہمارے ساتھ کیا گیا عہد پورا کرو. قرآن مجید پر ایمان لے آؤ. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگو اور اس کے عوض آیات الہی کو فروخت نہ کرو، حق و باطل کو خلط ملط نہ کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، مگر خود بھی نیک عمل کرو. راہ حق کی مشکلات پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو. نماز ایک کٹھن عمل ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حضور ان جھکنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ جن کو اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے بھی نوازا. یہ وہی بنی اسرائیل ہے جس کے لیے خوان نعمت بھی آیا. یہ وہی بنی اسرائیل ہے جس کے لیے اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی ان کو، اور پروردگار نے انہیں اپنی نعمتوں کا احساس دلایا کہ میں نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی. آگے بڑھتے ہیں اسی سورہ مبارکہ کے اندر، سورہ بقرہ کی 47 آیات نمبر 47 سے آیت نمبر 59 تک. اس میں ارشاد الہی ہے اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، اور خصوصاً اس نعمت کو کہ تمہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت دی گئی تھی، اور آخرت سے ڈرو. یہاں کسی کے کام نہیں یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. فرمایا گیا فرعون کو دیکھو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا اور تمہاری عورتوں کو غلام بناتا تھا، پھر ہم نے تم کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دی، سمندر میں راستہ بنا کر تم کو اللہ تعالیٰ نے بچ کر نکلنے کے لیے سمندر میں راستہ تمہیں دیا، تم بچ کر نکل گئے. اور فرعونی تمہارے سامنے اسی راستے میں جب آئے تو اللہ نے سمندر کو ملا دیا، وہ غرق ہو گئے. پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کی پرستش تم نے شروع کر دی. نہیں مانے، کفر کیا، شرک کیا. مگر جب تم نے توبہ کی تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں توریت عطا فرمائی. تمہاری یہ گستاخی بھی ناقابل فراموش ہے کہ تم نے کہا جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے موجود نہ دیکھ لیں ہم ماننے کو تیار نہیں. تم پر عذاب آ گیا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر تمہارا قصور معاف کر دیا گیا. دھوپ سے بچاؤ کے لیے تم پر بادلوں کے سائبان تان دیے، اور تمہیں کھانے کو من و سلوہ کی صورت میں عمدہ غذائیں دی گئیں. اور وہ وقت بھی قابل غور ہے کہ جب تمہیں کہا گیا ایک بستی میں سر جھکائے ہوئے توبہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور زندگی کی جملہ ضروریات حاصل کرو، مگر تم نے ہماری بتلائی ہوئی بات کو بدل ڈالا. پھر ہم نے تمہاری بغاوت کے باعث تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا. تو
بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں بڑی برکتیں اللہ نے نازل فرمائی۔ پروردگار آج کی ہماری اس مختصر سی گفتگو کو قبول فرمائے، اور جو یہ تفسیر قرآن ہم نے پیش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ یہ روزانہ ہم ایک سلسلہ جاری رکھیں گے اور روزانہ چند آیات کی آسان تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔